بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکم جنوری سال نو کا جشن اور غافل مسلمان۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں اور ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار بنا لیے ہیں۔ ان میں سے ایک نئے سال کا جشن ہیپی نیو ایئر بھی ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن کفار عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے اور ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے۔ آتش بازیاں کی جاتی ہیں اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے۔ آج ان کفار کی طرح مسلمانوں میں بھی بہت سے نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کم تر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو عارضی زندگی کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا ہو، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے۔ جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کا ترجمہ ہے، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصاری اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ تو مسلمانوں کو یہ دو کام خصوصاً کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنے ماضی کا احتساب، اور نمبر 2، اور مستقبل کی فکر۔ اپنے ماضی کا احتساب: نیا سال ہمیں دینی اور دنیوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اس سے پہلے کہ روز قیامت کو تمہارا حساب کیا جائے تم خود اپنا محاسبہ کرو۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ نمبر 2 پہ ہے مستقبل کی فکر۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہو ہی گئی ہیں۔ کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہی ہے، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جائے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو تندرستی و بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کسی بات پر خوشی منائے بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں بلکہ گزرے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کر کے عزم و ارادے کا موقع ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اتباع کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔